نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ فائن پھر اگر آمنو وہ ایمان لائیں، بمثلی مانند اس کے، ما آمن تم جو ایمان لائے تم، بھی ساتھ اس کے، فقد تو تحقیق، اہتدوا وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ اور اگر تولوا وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا تو بے شک، ہم وہ فی میں شقاقٍ ضد میں ہیں، مخالفت میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو ان قریب کافی ہوگا تجھ کو ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ، وَهُوَ اور وہ السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ روٹ ورڈ فائن پھر اگر آمنو وہ سب ایمان لے آئیں، بمثلی مانند، با یہاں زائد ہے، مثل مانند طرح، لائک سیم ایز، ما جو آمن تم ایمان لائے تم، بھی ساتھ اس کے، فقد پس تحقیق، اہتدوا وہ ہدایت پا گئے، اہتدا یہتدی اہتدا براہ راست پر چلنا، وَإِنْ اور اگر تولوا وہ منہ پھیریں یا رخ پھیرنا یا اعراض برتنا، فَإِنَّمَا تو بے شک، ہم وہ پھر اگر وہ منہ پھیریں، اہتدوا کے مقابلے میں تولوا، فَإِنَّمَا تو بے شک، ہم وہ فی شقاق مخالفت میں۔ شقاق کا لفظ جو ہے یہ شک ہونے سے ہے۔ شک ہونا کیا ہوتا ہے؟ پھاڑنا۔ شغاف کے لیے بھی شک آتا ہے نا، کاف والا، ڈنڈے والا کاف نہیں، کاف موٹے والا۔ زمین کے پھٹنے کے لیے بھی اور شق قمر کے لیے بھی آتا ہے۔ ایک قبر جو ہوتی ہے نا وہ شک ہوتی ہے، یعنی وہ ایک سیدھی زمین میں گڑھا کھودتے ہیں، ایک ہوتی ہے بگلی قبر، بیچ میں کھودنے کے بعد سائڈ سے پھر کھودتے ہیں، اس میں مردے کو رکھتے ہیں، پھر مٹی ڈالتے ہیں۔ تو شقاق شک سے ہے، اور شق کہتے ہیں جانب کو۔ کبھی آپ نے لفظ شق سنا ہے؟ اس کی کتنی شقیں ہیں، ٹکڑے کے معنی میں ہوتا ہے۔ عربک میں شقاق کا لفظ خلاف کے معنی میں آتا ہے۔ خلاف، مخالفت۔ مخالفت کب ہوتی ہے؟ جب ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، ڈویژن ہوتی ہے، ایک ادھر ہو گیا، ایک ادھر ہو گیا، پارٹی بازی ہو گئی، گروہ بندی ہو گئی، پھر ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ اور یہاں مراد ہے گمراہی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ یہ بہت انٹرسٹنگ لفظ ہے۔ فا کا کیا معنی ہے؟ پس، سا سین ان قریب، یکفی وہ کافی ہو گیا، کاف تجھ کو، ہم ان کی طرف سے۔ ایک لفظ میں پورا سنٹینس اس کا ترجمہ ہے، پس ان قریب کافی ہو گیا تجھ کو ان کی طرف سے۔ کتنا لمبا ترجمہ ہے، اور یہاں ایک ہی لفظ ہے۔ روٹ اس کا کیا ہے؟ کافایا، کفا یکفی کافی ہونا، اللہ اللہ تعالیٰ، وہو اور وہ السمیع سننے والا ہے، فاعل کے وزن پر العلیم جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ پھر اگر وہ لوگ ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے، کون؟ یہود و نصارہ، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پر ہوں گے۔ ہدایت کا معیار کیا ہے؟ کون سا ایمان؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ایمان تھا۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ تم سے مراد یہاں کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، یعنی یہود و نصارہ اس وقت حق پر ہوں گے جب وہ ایمان لائیں گے جیسا تمہارا ایمان ہے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا اگر وہ منہ پھیر جائیں، ویسا ایمان نہ لائیں، قرآن پاک کو نہ مانیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو وہ تو ضد میں پڑے ہوئے ہیں، مخالفت کا شکار ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ آپ پریشان نہ ہوں، نہیں مانتے نہ مانیں، تمہارا نقصان نہیں کر سکتے، ان کی طرف سے اللہ تمہیں کافی ہوگا۔ کیونکہ جو ضد میں آ جائے، مخالفت شروع کر دے، پھر وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اعلان حق کا اظہار کریں، کسی کی دشمنی اور مخالفت سے نہ ڈریں۔
اللہ تمہیں ان کے شر اور چالوں کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی جا رہی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ طریق گواہ ہے، جتنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کی کوشش کی، اس میں کوئی کامیاب نہ ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دین غالب ہو کر نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لائے تھے وہ کامیاب ہوا، دین اسلام پوری دنیا تک پہنچ گیا۔ تو بنیادی طور پر یہاں ہدایت کا حقیقی معیار بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت پر کون ہے جو اس طریقے پر ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا۔ ہمیں آج کے دور کی مثالوں کو نہیں دیکھنا کہ فلاں لیڈر بہت اچھا تھا، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے جاؤ۔ معیار کیا تھا ہدایت کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، صراط الذین انعمت علیہم۔ آپ کا طریقہ کون سا طریقہ تھا؟ اسلام کا طریقہ تھا، جو دراصل ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کسی گروہ میں نہ تھے، کسی خاص فرقے میں نہ تھے، وہ مسلمان تھے، وہ یکسو تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔